آدھی رات کو اٹھ کر کھیت کو پانی تو لگائیں گے سردی کے اندر، لیکن نماز کی باری آئے گی تو کہیں گے کہ کپڑے پاک نہیں، نماز کی باری آئے گی تو کہیں گے کہ نیند پوری نہیں ہوئی۔ ایسے آلات زراعت جو ہے وہ ذلت کا سامان ہے۔ جی اگلا سوال ہے جی، السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ اسلام میں لونڈی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یہ کب منسوخ ہوا؟ کیا کوئی ابھی بھی لونڈی رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے عرب ممالک میں ابھی بھی لوگ لونڈی رکھتے ہیں۔ لونڈیوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ لونڈیوں کا دور اس وقت تھا کہ جب بین الاقوامی قانون یہ تھا کہ جنگ میں جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں، مرد ہوں تو غلام، عورتیں ہوں تو لونڈیاں۔ اسلام نے اس کا آغاز نہیں کیا، بلکہ اسلام نے اس کو مجبوراً قبول کیا، اس سسٹم کو، اور اس سسٹم کو ایسے بہترین انداز میں اس سسٹم کو چلایا کہ دنیا آج تک عش کر رہی ہے۔ غلاموں کو تعلیم دی، تربیت دی، اور ان کے لیے آزادی کے راستے ہموار کیے۔ لونڈیوں کو تعلیم دی، تربیت دی، ان کے آزادی کے راستے ہموار کیے اور تلقین کی۔ قرآن پاک نے کہا کہ تمہارا ایک مصرف یہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ مال ان لونڈیوں کو، غلاموں کو دو تاکہ وہ مال دے کر اپنے آپ کو آزاد کریں۔ لیکن غلاموں کو آزاد بھی کیا۔ غلام ہمارے امام ہیں، سروں کے تاج ہیں۔ مولا نافع مولا بن عمر، نافع بہت بڑے محدث ہیں، عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور وہ محدث ہیں، دنیا نے ان کی عزت کی۔ اسی طریقے سے بے شمار مثالیں ہیں۔ بریرہ، حضرت بریرہ حضرت عائشہ کی لونڈی تھی، حضرت عائشہ نے 9 اوقیہ دے کر ان کو آزاد کیا۔ ایک اوقیہ ہوتی ہے 40 درہم اس زمانے کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے پاس آئی بریرہ اور وہ کہتی ہے کہ میرے مالک مجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ قسطیں مقرر کی ہیں 9 اوقیہ، سال میں 1 اوقیہ دینی ہے، 9 سال بعد آزاد ہوں گی۔ حضرت عائشہ نے کہا مالکوں سے بات کرو، وہ چاہیں تو میں 9 اوقیہ یک مشت دے کر تم کو آزاد کراتی ہوں، آزاد کرا دو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احادیث میں اس کا ذکر ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اسلام نے تو قدر دی ہے۔ وہ غلام جو جس غلام کا تصور اور جس لونڈی کا تصور مغرب میں ہے، وہ غلام اور لونڈی تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہاں تو آزادوں کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ آزادوں کو ملکوں میں گرفتار کر کر کے وہاں پر گوانتانامو بے میں بھیجا جاتا ہے، ان کو اذیتیں دی جاتی ہیں، کوئی جرم ہی ثابت نہیں ہے۔ یہاں تو آزادوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور وہاں ہمارے ہاں اب واقعات چونکہ زیادہ ہے تو میں نہیں اس پر بس کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، ان کا قاتل ابو لولو مجوسی تھا، غلام تھا، اور وہ غلام جو ہے جب لوگ اس کو گرفتار کرنے لگے تو اس نے خنجر مار کر اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ پکڑ تو لیا لیکن اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، خودکشی کر لی۔ وہاں مجوسی رہتے تھے مدینے میں، ایک مجوسی کو تکلیف نہیں دی، ایک مجوسی کی نصیر نہیں پھوٹی۔ صحیح بخاری شریف میں واقع ہے، حضرت عمر کے سامنے عبداللہ بن عباس نے کہا امیر المومنین اگر آپ چاہیں تو ہم مجوسیوں کو یہاں قتل کر دیں یا یہاں سے نکال دیں۔ تو انہوں نے کہا انہوں نے کیا قصور کیا؟ بے گناہ آدمی کو قتل کرنا، بے گناہ کو نکالنا، اس کی تو اجازت نہیں۔ تم نے بہت بری بات کی، حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا۔
یہ تو ہے اسلام. جی آپ سے صرف 2 سوال لینے کے بعد میں مولانا یوسف اسلائی صاحب کی طرف آؤں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی نے بھیجا موسیقی حلال ہے یا حرام اگر موسیقی کو خدا کے نام کے ساتھ یا خدا کے نام کے ساتھ بجایا جائے. دوسرا سوال انہوں نے استاد میں پوچھا ہے کہ وہ ممالک جو کسی مسلم ملک پر حملہ آور ہوں ان کو دارالحرب کہتے ہیں، تو کیا دارالحرب میں مقیم ہونا جائز ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کو موسیقی کہا جاتا ہے. خوش الحانی کے ساتھ آپ قرآن پاک پڑھیں، حدیث اور نعتیں پڑھیں یا اچھے شعر پڑھیں. عشقیہ اشعار پڑھنا، ایسے اشعار پڑھنا، ایسے گیت گانا جن سے آدمی کی نفسانی جذبات ابھریں، اس کی اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ایسے لوگ اگر اسلام میں تھے تو ان کو پر پابندی لگا دی گئی خلافت راشدہ کے دور میں. رہے یہ اللہ کے نام پر اگر کوئی وہ بجاتا ہے، ڈھول پیٹتا ہے یا دوسرے کام کرتا ہے تو اللہ کے نام پر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. دوسرا سوال کیا تھا؟ دارالحرب. آج دنیا کے اندر دارالحرب کوئی نہیں ہے. جتنے بھی کفار ممالک ہیں، کافر ممالک ہیں، وہ دارالکفر ہیں، دارالحرب ہیں. جب کوئی کافر کسی مسلمان ملک پر حملہ کرے تو اس مسلمان ملک کو اس بات کی اجازت ہے کہ دفاع میں حملہ کرے، جواب دے. لیکن جواب میں اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جس طرح اس کافر نے مسلمان ملک کو دارالحرب بنا دیا ہے اور بے گناہوں پر حملہ کر کے ان کی خونریزی کر رہا ہے، تو جواباً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ امریکہ پر حملہ کر کے وہاں بے گناہوں کو قتل کیا جائے، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، چاہے وہاں تو مسلمان اور غیر مسلم سب ملے ہوئے ہیں. اس بات کی اجازت نہیں ہے. کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس وقت دارالکفر تو ہیں، دارالحرب کوئی نہیں ہے. اگلے سوالات مولانا یوسف اسلائی صاحب کے پاس موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ خود ہی پڑھیں اور خود ہی اس کا جواب دیں. ماشاءاللہ سوالات کے جذبہ بہت ہیں، بہت پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس. مگر تقریر ہماری کچھ لمبی ہو گئی، کچھ تھکان ہوئی. خیر بہرحال کوشش کریں گے جواب دینے کی. پہلا سوال یہ ہے، ڈنمارک جیسے ملک میں ایک عورت کو چہرے کا حجاب کرنا ضروری ہے؟ سوال ہے کیا چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ قرآن و سنت سے بیشتر علماء نے چہرے کے پردے کو ضروری قرار دیا ہے، اور جن لوگوں نے ضروری قرار دیا ہے ان کے اجتہاد پر جن کو اطمینان ہے وہ کہیں بھی رہیں، ڈنمارک میں رہیں یا کسی اور جگہ رہیں، ان کے لیے چھپانا واجب ہے، ضروری ہے. لیکن علماء کا ایک بڑا طبقہ وہ بھی ہے جو چہرے کا اور ہاتھ کا پردہ نہیں کہتا. جو ان کی اجتہاد کو ماننے والے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ ڈنمارک میں بھی چہرہ نہیں چھپائیں گے، کہیں اور بھی نہیں چھپائیں گے، تو ان کے لیے گنجائش ہے. یہ ان پر قدم نہ لگائیں، وہ ان پر اعتراض نہ کریں، دونوں کو اپنے اپنے مسلک کے مطابق عمل کرنے دیں. جس ہمارے اس کے ہندوستان کے بیشتر علماء چہرے کے پردے کے قائل ہیں، جو لوگ ان سے متعلق ہیں یا ان پر عقیدہ رکھتے ہیں یا ان کو برسر سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ چہرہ چھپائیں. ہمارے ہندوستان میں جنوبی ہند کے کیرالہ کے تمام علماء چہرے کے پردے کو فرض نہیں سمجھتے، وہاں چہرہ کھولتے ہیں اور ہمیں کوئی اعتراض کرنے کا جواز نہیں ہے.
ٹھیک ہے، عمل کر رہے ہیں، کرنے بھی۔ چنانچہ اس مرتبہ تو ہمارے جماعت اسلامی کے ارکان کا جو اجتماع دہلی میں ہوا، وہاں ایک خاتون نے چہرہ کھول کر اسٹیج سے تقریر کی، اس کو بھی گنجائش نکالی کی، سنی لوگوں نے۔ گھوڑے، گدھے اور خرگوش کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں رہنمائی فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام فرمایا ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ جی خرگوش کہاں ہے؟ اچھا، خرگوش کے بارے میں نہیں فرمایا ہے، صحیح کہا انہوں نے، میں نے پڑھ دیا اس میں۔ خرگوش کا گوشت اگر آپ کی طبیعت گوارا کرتی ہے کھانے کو، بینک میں نوکری کے جائز، جی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کو 10 منٹ میں سمیٹیں۔ پوری بات، اچھا ٹھیک ہے۔ بینک میں نوکری جائز یا ناجائز کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ میرے نزدیک سود حرام ہے اور اس میں کسی طرح بھی تعاون کرنا چونکہ جائز نہیں ہے، اس لیے جو لوگ بینک میں نوکری کر رہے ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی اور نوکری تلاش کریں، اور جب مل جائے اسے چھوڑ کے پھر وہ دوسری نوکری کریں۔ البتہ جب تک نہیں ملی ہے، ایسا نہ ہو کسی خاص پریشانی میں مبتلا ہوں اور وہ پہلے سے زیادہ پریشان ہو جائیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ دوبارہ کرتے رہیں اسے اور سنجیدگی سے دوسری نوکری تلاش کریں۔ مخلوط نظام تعلیم پر آپ کی کیا رائے ہے؟ مخلوط زندگی یا مخلوط نظام اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، ناجائز ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے مخلوط تعلیم کو ہم گوارا نہیں کرتے۔ البتہ اگر مجبوری ہے اور ضرورت یہ ہے کہ لڑکیاں پڑھیں اور کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو وہ حجاب کے پورے آداب کے ساتھ رہ کر اس نظام تعلیم سے استفادہ کر سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں۔ ان ممالک سے اشارہ یہ یورپ کے ممالک، دعا کرا دیں؟ اچھا نہیں، ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ہم کیا کریں۔ ان ممالک سے اشارہ یورپ کے ممالک ہے۔ ان ممالک میں اگر کوئی مرد اور عورت زنا سے بچنے کے لیے ایک مقررہ مدت تک شادی کر لیں، جس میں پیریڈ ٹائم پہلے سے متعین ہو، 2 مہینے، 10 مہینے، 6 مہینے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ خاص طور پر جب یہاں قیام عارضی ہو۔ نہ عارضی قیام میں جائز ہے، نہ مستقل قیام میں جائز ہے، بلکہ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کر لیں اور نکاح کر کے باقاعدہ غیر مدت کا پھر رہیں اس کے ساتھ، یہ اجازت نہیں ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اور میرے خیال میں تو اب شیعہ بھی احتیاط کر رہے ہیں اس میں۔ پاکستان میں الیکشن کا وقت ہے، پاکستان میں سرمایہ دارانہ جمہوری نظام نافذ ہے، جس کے نتیجے میں ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہے۔ آپ نے انتخاب کیا ظالم کا تو انتخاب ہو گیا، آپ صحیح کا انتخاب کریں تو نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ کے انتخاب کی غلطی ہے نا، وہاں تو امکان ہے، جمہوری نظام ہے، آپ صحیح ووٹ دیں، صحیح لوگوں کا انتخاب کریں، تو یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے اس دور میں کہ جمہوری اقدار کو فروغ ہوا ہے، جمہوری نظام ہر جگہ ہے، اور آپ لوگوں کو متوجہ کریں، عدل پر مبنی نظام لائیں۔ ہم لوگ ہندوستان میں بھی یہی کوششیں کر رہے ہیں، برابر کر رہے ہیں، اور عادل لوگوں کو، مسلمانوں میں عادل نہیں ملتا تو کم خراب آدمی یا کم ظالم آدمی اس کا انتخاب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لا بس سرکار جو کم سے کم ظالم ہوں، کم سے کم کرپٹ ہوں۔ تھوڑے دنوں پہلے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید پاکستان میں کرپشن زیادہ ہے اور کرپٹ لوگ حکمراں زیادہ ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لوگ پیچھے نہیں ہیں۔ ہندوستان کے جو غیر مسلم لوگ حکمراں ہیں ان کا بھی یہ ہے کہ جب اس دور میں دیکھا بھالا گیا تو کوئی ایسا نہیں نکلا جو کرپٹ نہ ہو، اور جس نے دولت لاکھوں کی یا کروڑوں کی دولت
دوسرے باہر کی بینکوں میں نہ رکھی ہو. ہم آپ اس سلسلے میں برابر ہیں، لیکن کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ الیکشن کے ذریعے ہم اچھے افراد کو، عادل افراد کو، ایماندار افراد کو، ظلم نہ کرنے والے افراد کو، عادلانہ نظام چلانے والے افراد کو منتخب کر سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اچھے لوگوں کا آپ انتخاب کریں، اور اچھے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اسلام کی چھوٹی چھوٹی جزئی باتوں کو یکدم نافذ کرنے کے بجائے اس میں رعایت کریں لوگوں کی. اس لیے کہ لوگ ڈرتے ہیں نا کہ بھائی اگر یہ مسلمان آ گئے، یہ اسلامی نظام والے آ گئے تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام اپنے نظام کے تحت انجوائمنٹ کی صورتیں بھی باقی رکھے گا، البتہ شکلیں بدل جائیں گی. ابھی مولانا نے بتایا کہ آپ موسیقی سے دلچسپی رکھتے ہیں تو اچھی آواز میں قرات کریں، بیٹھیں قرآن کو سنیں. یہ بدلہ میں ہے، نعت اچھی آواز میں پڑھیں، عورتیں عورتوں کو سنائیں، مرد مردوں کو سنائیں، اس کا بدل موجود ہے. 32 کروڑ مسلمان آج ہندوستان میں ہندو ریاست کے ظلم و ستم کے تحت رہ رہے ہیں. 32 کروڑ تو مجھے نہیں معلوم، آپ کو ضرب دینے کی مشق زیادہ ہے شاید. تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 18 کروڑ، لیکن وہ اس وجہ سے بتاتی ہے کہ مردم شماری میں بڑی سازشیں کی جاتی ہیں تاکہ مسلمانوں کی تعداد کم نظر آئے. اس لیے ہیبت سوار ہوتی ہے لوگوں پر. ہم ہندوستان میں رہیں یا کسی اور ملک میں رہیں یا اقلیت میں کہیں رہیں یا غیر مسلم حکومت کے تحت بھی کہیں رہیں، رات کو آرام سے سوتے ہیں، سکون سے سوتے ہیں. یہ اسلام کی برکت ہے. لیکن جو غیر مسلم حکومتیں ہیں ان کے برسرکار لوگ، حکمران لوگ بھی نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، نیند نہیں آتی. پتا کھڑکا دل دھڑکا، ان کا حال یہ ہے. اس لیے مسلمانوں کی تعداد 32 تو نہیں ہے، البتہ 20 کروڑ 21 کروڑ یا کچھ اور ہے. بہرحال تو کیا کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہندو ریاست کے تحت رہ سکتے ہیں؟ رہ سکتے ہیں. نہیں رہ رہے ہیں کہ آپ ہم مسلمان نہیں سمجھتے؟ رہ رہے ہیں، اور مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے. میرا سوال ہے آپ سے. جی آپ نے پہلے جو میرا پہلا سوال ہے وہ پورا نہیں کیا. اچھا. اس میں سوال میں یہ تھا کہ جمہوریت کے تحت جو ہے قانون سازی وہ اللہ تعالیٰ کے، یعنی جمہوریت کے تحت انسانوں کے ہاتھ میں ہے، جبکہ اسلام کے مطابق قانون سازی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ انسان کا حق نہیں ہے. تو آپ نے اس کا ٹھیک، صحیح. دوسرا میں سمجھ گیا. ذرا ایک ایک کر کے. اس آدمی سے مجھے محبت ہو گئی ہے، بات صحیح کہہ رہا ہے، بات صحیح کہہ رہا ہے، صحیح علم ہے اس کو. دیکھیے حکمرانی کا اختیار اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے نا. جن حالات میں ہم ہیں اس میں کس حد تک اسلام کے مطابق ہم عمل کر سکتے ہیں اور کس حد تک آگے جا سکتے ہیں. دھیرے دھیرے جب تک گویا پاکستان نے قرارداد مقاصد پاس نہیں کی تھی، ہم نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. قرارداد مقاصد پاس کی، کلمہ پڑھا، ہم اس میں شریک ہوئے. اس شرکت کے نتیجے میں جتنے اسلام پر ہم عمل کر سکیں، جو قانون نافذ کر سکیں، جو کرا سکیں. مثال کے طور پر ابھی متحدہ جمہوری نظام قائم ہوا تھا نا پختونخوا میں، اس وقت سرحد تھی، تو کتنی چیزیں ہم نے اچھے انداز کی تھی، کرتے رہے. مقصد یہی ہے، بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مقصد یہی ہے کہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کی حکمرانی ہو، اس کا قانون نافذ ہو، اس کی حکومت قائم ہو اور اللہ کے قانون کے تحت بندے رہیں. یہی چاہتے ہیں کہ آگے دھیرے دھیرے پہنچیں. آگے کہا 58 ملکوں کہ مسلمان اور ہندو ریاست میں رہنے والے 32 کروڑ ایسے اتحاد یا ایک ریاست کے تحت رہ سکتے ہیں. کیا مفہوم ہے؟ نہیں سمجھا. 58 ملکوں کے مسلمان 57 ہیں یا 58 ہو گئے؟ اگر ایک بڑھ بھی ہے تو کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے، بڑھا لیجیے، ہمت سے بڑھا لیجیے. کیا چاہتے کیا جی ہندو ریاست میں رہنے والے مسلمان؟ میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان جو ہے آج بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک، اور
جو بھی ہے کیا کہتے ہیں مسلمان کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں جیسے افغانستان اور پاکستان، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں مسلمان کیسے ایک ریاست کے تحت کیسے رہ سکتے ہیں، کیسے متحد ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو مقصد تھا دونوں کا وہ بھی اتحاد ہی تھا، ٹھیک ہے، اتحاد کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک، دیکھیے بہت سی امید تمنائیں وہ ہیں، ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو جو حسرتیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو آرزویں ہیں، اس سے آپ ہمیں روکیں تو یہ تو نہ کریں. ہماری خواہش یہ ہے کہ تمام مسلمان متحد ہوں، اس تمنا کو ہمیں باقی رہنے دیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا قانون نافذ ہو، قرآن کا حکم قرآنی ہو. اس خواہش کو بھی ہمیں باقی رہنے دیں. اب جہاں جہاں جتنا ممکن ہے ہم کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو تو زندہ ہی نہ رہو تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، خودکشی بھی حرام ہے. اس لیے یہ بھی موقع دیں ہمیں کہ ہم ان حالات میں حکمت کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے حالات کو سنوارتے سدھارتے آگے بڑھیں، اور دھیرے دھیرے ابھی میں نے ایک شعر بھی پڑھا تھا نا، وہ اپنے دل کے دروازے دھیرے دھیرے کھولیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ ایک دم دروازے کھل جائیں، دھیرے دھیرے کھلتے ہیں، ایک دم نہیں کھلتے. آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تو نہیں مکہ والوں کے ساتھ رہے نا، تیاری کرتے رہے. اور جہاد کے معنی صرف یہی نہیں کہ تلوار لے کے لڑا جائے. میں سمجھتا ہوں مکے میں بھی جہاد مسلمان کرتے رہے، وہ پوری زندگی بھی جہاد کی زندگی تھی، پوری زندگی میں جہاد ہوتا ہے. اس لیے وقت ختم ہوا چاہتا ہے کیونکہ اس کے بعد اچھا ہماری تمنا یہ تھی کہ وقت زیادہ ہو، یہ تمنا بھی باقی رہنے دیجیے، لیکن اب وقت ختم ہو گیا، کیا کریں. محترم حاجی رفیق احمد عابد صاحب کے بھانجے جو کچھ دن پہلے انتقال کر گئے تھے، اسی طرح چودھری الطاف اور اعجاز افمنڈی کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے علاوہ صدر تحریک انصاف جو ڈنمارک کے ہیں ثاقب صاحب، ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، اور ایک دوست ہیں ارشد صاحب، ان کے بھی والد کا انتقال ہو گیا. اس کے ساتھ میرے دادا ابو جان ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان مرحومین کے ساتھ ساتھ سب حاضرین کے لیے بھی دعا کریں. تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا محبوب صاحب کو کہ وہ آئیں اور دعا کرائیں. اس کے بعد تاکہ ہم کچھ چائے کریں. دیکھیے مغفرت کی دعا مردوں کے لیے کیجیے اور ان سب کے لیے وہ نہ کیجیے. ان سب کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کو زندہ پائندہ رکھے اور اسلام پر عمل کرنے کی آپ نے سب کو ملا دیا. ہاں کریں ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم ٹھیک ہے، بات صحیح ہے آپ کی، لیکن نماز جنازہ مردے کی پڑھی ہے. نماز کی دعا کریں گے. بڑی خوش قسمت ہیں ہم سب اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کے حوالے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع تھے. ہماری التجا ہے کہ جس رب نے یہ کرم کیا ہے، ہمیں اپنے دین کے لیے یہاں جمع کیا ہے، اسی کرم سے ہماری اس حال میں الہ العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہمیں غلطیوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تمام عالی ایمان جو تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو تیری وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں، ان سب عالی ایمان پہ یہ کرم کر دی کہ یہ اپنے دلوں میں وسعت پیدا کر لیں، اپنے ظرف کو ذرا وسیع کر دیں، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں، اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کی اصلاح حکیمانہ کریمانہ انداز میں کرنے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے سے جڑ کے رہنے کی صلاحیت عطا فرما، توفیق عطا فرما، جس کے ذریعے یہ امت پھر سے ایک طاقتور امت بنے گی. رب ذوالجلال تمام عالی ایمان جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین ہوں یا اقرباء اور رشتہ دار ہوں، دوست اور احباب ہوں، ان سب کا یہ تنہائی کا لمبا سفر آسان فرما. بے حیثیت انسانوں سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہو اسے معاف فرما دے، اور بے حیثیت مسلمان جو بھی نیکی ہوئی ہے اپنی شان کریمی کے صدقے قبول فرما کر بہترین اجر عطا فرما. رب ذوالجلال جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما.
फरमा। जो परेशान हाल है, जो भी परेशानी है अल्लाह, दिलों के राज जानने वाले मालिक, उनकी परेशानियों को खुशियों और राहतों से बदल दे। जो हाजतमंद हैं, जो भी हाजतें हैं, इलाहुल आलमीन सबकी हाजतें पूरी फरमा दे। और हम मानते हैं, हमें यकीन है, हमारा अकीदा है कि तेरे सिवा कोई भी नहीं है जो दुनिया की बिगड़ी बना सके। इलाहुल आलमीन हमारे इस अकीदे में पुख्तगी पैदा फरमा, रोशनी अता फरमा, और हम में से जिनकी भी जो जायज़ मुरादें हैं पूरी फरमा दे। औलादों को नेक सालिक औलाद अता फरमा। औलाद वालों की औलादों को दुनिया आखिरत में वालिदैन के लिए आंखों की ठंडक बना दे। हम सबको अपने वालिदैन के लिए और हमारी सारी ही औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। रब्बे जुल जलाल, हम जिस वजह से भी अपने मुल्क से निकल कर दुनिया भर में फैले हैं, डेनमार्क में, स्वीडन में, नॉर्वे में या बाकी ममालिक में, जिस वजह से भी आए थे, लेकिन तेरा करम है कि तूने हमें मोड़ के अपने दीन की रोशनी अता फरमा दी है। रब्बे जुल जलाल, इन मुल्कों में रहते हुए हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अता फरमा, उनके तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमा। हमें इन मुल्कों में रहते हुए ऐसा बना दे कि हम खुद अपने ईमान की हिफाजत करने वाले, अपनी औलादों को ईमान के रास्ते पे चलाने वाले भी बन जाएं, और जो लोग ईमान से महरूम हैं उनकी हिदायत का जरिया भी बन जाएं। अल्लाहुम्मा हदिना वहदी बिना वजअलना हुदातन मुहतदीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।